اور اس قدر کے بھی کئی معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے تقدیر، ایک اس کا معنی ہے رحمت والی رات، ایک 1000 مہینوں سے افضل، اور ایک اس کا معنی مفسرین نے لکھا کہ تنگی والی رات. اب اس تنگی والی سے مراد بطور مذمت نہیں، بطور رحمت، کیونکہ اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے. اور اسی طرح سورہ دخان 25ویں سپارے کے اندر پہلی 5 آیات بھی اسی سورہ لیلۃ القدر کی حوالے سے، یعنی کہ اس عظمت والی رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس عظمت کو ان 5 آیات کے اندر بھی بیان کیا، اور اس کے اندر بھی 5 آیات ہیں. اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر بھی اس کی 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی اور 29ویں کی. سبحان اللہ. تو اسی انداز سے اللہ رب العزت نے 5 ہی آیت کے اندر 5 راتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ دخان کے اندر بھی 5 آیاتیں اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر دی ہیں. اور تیسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر 185 میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا. اور کون سے رمضان کے مہینے کے اندر، کس عشرے میں؟ فرمایا لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن کو نازل کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کو عظمت ملی قرآن کے صدقے سے، اور قرآن کو عظمت ملی صاحب قرآن کے وسیلے سے. اور قرآن کے اندر کے اس طرح کے مقامات ہیں. لیکن میں اب مختصراً کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو فرامین حضور نے بیان فرمائے، اس کے لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں 10 صحیح حدیثیں آپ احباب کے سامنے اور پوری امت کے سامنے بیان کر دی جائیں. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. لیکن قبلہ نعمان صاحب، سب سے پہلے میں نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر پوری 5 آیتوں والی آیت سورت اللہ رب العزت نے 97 نمبر اس کا نمبر ہے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے. اس میں اللہ رب العزت اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرماتا ہے. رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر، قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کتنی عظمت والی رات ہوگی قدر والی، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے. اور قرآن اترا 23 سال 4 ماہ 10 دن میں میرے مصطفیٰ کریم کے سینے پر اترا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ قرآن کے اترنے والی رات ہے. اس کی عظمت کیا ہے؟ اب قرآن کا نزول بھی میں آپ کے سامنے اس کی اقسام آیات بیان کروں گا کہ نزولی اقسام کیا ہیں، کس طرح کو 6666، بعض نے لکھا 6683، لیکن اتفاقی جو مسئلہ ہے آیات کا 6666. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روایت کے مطابق متفقہ یہی ہے کہ 6666 آیات قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن قرآن کے اس لیلۃ القدر کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں فرمایا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، رب کہتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. خود کہتا ہے تم کیا جانو، پھر رب کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں جانتے میں تو جانتا ہوں نا. رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے، میں بتاتا ہوں. رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں بتاتا ہوں احکم الحاکمین، کیونکہ سارے دنوں کو، سارے لمحات کو عظمت میں نے ہی عطا کی ہے، تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کی عظمت کیا ہے. رب نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل رات تمہیں میں نے آخری عشرے کے اندر عطا کر دی. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. تو اب 1000 مہینوں سے افضل قمری اعتبار سے یہ 85 سال بنتے ہیں. 85 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اس رات کی عبادت قیام ایک پلڑے میں رکھا جائے، رب فرماتا ہے خیر اس سے بھی بہتر ہے. جس رات کو رب خیر کہے، اچھا کہے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی آیت جو ہے نا اس کی افادیت کو بیان کرتی ہے، فائدہ بیان کرتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور آگے اللہ رب فرماتا ہے وما تنزل الملائکہ، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح، کہ سارے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں.
اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جیسا کہ سٹارٹ میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ قدر والی رات ہے, تنگی والی, اتنے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں. حدیث صحیحہ کے اندر آتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں قدر سے مراد تنگ والی رات, تنگی والی رات, یہ مراد ہے کہ رحمت والے فرشتے زمین پر آ کر عبادت اور ریاضت کرنے والے, قیام کرنے والے لوگوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں, جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں میں جب نبیین کا لفظ آتا ہے یا رسول کا لفظ آتا ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے, تو اس میں میرے نبی کی ذات بھی موجود ہوتی ہے, ذات بھی. رسول میں میرے نبی بھی موجود ہیں اور نبیین میں بھی میرے نبی موجود ہیں. اب یہاں پر لفظ ہے تنزل الملائکہ, کہ ہم نے اس رات میں فرشتوں کا نزول کرنا ہے. اس رات میں ہوتا کیا ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں. اس فرشتوں میں جبریل تو موجود تھا, لیکن رب نے پھر ور روح کہہ کے اس کو مخصوص کر دیا, تعمیم کے ساتھ تخصیص لگا دی. پہلے تعمیمی حکم تھا تنزل الملائکہ, اس میں جبریل امین بھی تھے, اس میں میکائیل بھی تھا, اسرائیل بھی تھا, اسرائیل بھی تھا. 1.25 لاکھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے زمانے میں جو فرشتے ان کے پاس آتے رہے, جو تقدیر کے اندر رکھے گئے, کیونکہ قدر کا معنی ایک تقدیر بھی ہے, تو اس لیے سارے فرشتوں کا الگ سٹیٹس ہے. لیکن تنزل الملائکہ میں جبریل موجود تھا, لیکن رب نے خاص اس آیت کو یہ فضیلت عطا کی. رب نے کہا ہم نے وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں, ایک پر میں اتنی طاقت ہے, اگر ایک پر سے زمین و آسمان کو اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. وہ جبریل جب قرآن کو اٹھاتا ہے, قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی, تورات, انجیل, زبور. اب تورات کے بارے میں ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 51, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا حکم دیا کہ 40 رات آپ عبادت اور ریاضت کریں, ہم آپ کو ایک گفٹ دیں گے, ایک کتاب عطا کر دیں گے. تو اللہ رب العزت نے وہ کتاب انہیں عطا کی, تورات. اب تورات کی 6 تختیاں ہیں نعمان صاحب, 6 تختیاں تھی. اب جبریل امین کو حکم ہوا کہ ہمارے کلیم نے, موسیٰ نے ہماری بات کو سنا, 40 رات عبادت اور ریاضت کی, اب ہم اس پہ خوش ہو گئے اور اب ہمارا فضل ہونے لگا ہے اور ہم اسے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں موسیٰ کو, تو جاؤ تم 6 تختیوں سے دے دو تورات کی. حضرت جبریل کی طاقت میں پہلے بتا چکا, 600 پر ہیں, ایک پر میں اتنی طاقت ہے, 7 زمینیں 7 آسمان اٹھائے تو ایک پر سے اٹھا سکتا ہے. لیکن 600 پروں کی, نعمان صاحب آپ حیران ہوں گے کہ 600 پروں کی فل طاقت سے جبریل نے وہ 6 تختیاں اٹھائی. 600 پروں کی طاقت سے وہ 6 تختیاں تورات کی اٹھائی, نہ اٹھا سکے. پھر 5 تختیاں نیچے 4 تختیاں 5 کو اٹھایا, ایک نیچے چھوڑی, نہ اٹھا سکے. پھر 4 اٹھائی, نہ اٹھا سکے. 3 اٹھائی, نہ اٹھا سکے. حتیٰ کہ تورات کی ایک تختی جبریل نے اٹھائی, حکم تھا رب کا کہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں پیش کرنی ہیں, یہ تورات کتاب پیش کرنی ہے, نہ اٹھا سکے. رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تو نے مجھے 600 پر عطا کیے, ایک پر میں تو نے اتنی طاقت رکھی, زمین و آسمان کو اٹھا سکتا ہوں, لیکن 600 پروں کی طاقت سے ایک تختی نہیں اٹھائی جا رہی. وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا اے جبریل یہ میرا کلام ہے, وہ زمین و آسمانوں کا وزن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اب جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا مجھے بتا کہ اب میں کیسے اٹھاؤں, حکم تیرا ہے, اس کی تعمیل بھی تو کرنی ہے, کیسے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں یہ تختیاں لے کر جاؤں؟ تو رب کی آواز آتی ہے, اور کوئی کام نہ کر, صرف ایک کام کر. کہا کیا کام؟ کہا فصلی علی حبیبی محمد, صرف ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لے. جب تو درود شریف پڑھ لے گا 6 کی 6 تختیاں اٹھا لے گا. سبحان اللہ. حضرات محترم تصور کیجئے وہ درود و سلام. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے, حالانکہ نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 2325 ہے, میرے نبی نے خود فرمایا انا نستعین برسول اللہ, میرے نبی نے خود فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھ سے مدد مانگا کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر. نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی مدد نہیں کر سکتے, میں بتانا چاہتا ہوں آج اس ایشیا ٹوڈے چینل کے ذریعے, نیوز کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کے سامنے
کہ میرے نبی کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے. نبی تو نبی ہے، نبی پر درود بھی مدد کرتا ہے. قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور علی بھی تمہارا مددگار ہے، تو سارے ولی بھی تمہارے مددگار ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ میں بتانا بات ذرا تفصیلی ہو گئی، اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر قرآن کی کتاب کا، ہر کلام کا ایک سٹیٹس تھا، اس کا ایک مقام تھا. تو جبریل امین نے ایک مرتبہ درود پڑھا، 6 کی 6 تختیاں اٹھا لی. تو اب اس سے ایک نسخہ بھی اخذ کیا علماء نے. علماء فرماتے ہیں قرآن کی تاثیر گرم ہے اور درود شریف کی تاثیر ٹھنڈی ہے. اس لیے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو تو اتباع فرماتے ہیں کہ وہ اگر لو ہو تو قرآن کی تلاوت کرے، اور اگر ہائی ہو تو درود شریف پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے اس کا اور قرآن کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر کا لیول برابر کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بالخصوص اترے ہیں. اور اس سے آگے میں تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. حتیٰ یطلع الفجر کے لفظ موجود ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر. آگے لفظ ہیں، رب فرماتا ہے سلام ہو یا خطہ. وہ جو فرشتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لیلۃ القدر سورج طلوع ہو جاتا ہے اور یہاں تک یہ فرشتے ساری رات کو یہ کرتے رہتے ہیں. اب ایک حدیث میں ساتھ ہی، کیونکہ لمبا وقت ہو چکا ہے، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا بیان کی. تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 37 اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 1781 اور مشکات کے اندر 1958 ترین مقام پر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث راوی، اس حدیث کے راوی عن ابی ہریرہ تھا. یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7773 حدیثوں کے راوی ہیں. سب سے زیادہ جس صحابی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات نقل کی ہیں اور آگے امت کو پہنچائی ہیں، جن کے وسیلے سے ملی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. سبحان اللہ. اور آگے لفظ ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اور آگے تیسرے لفظ ہے من قام لیلۃ القدر غفر له ما قدم من ذنبی. اب یہاں پر لفظ ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ پاک ماضی کے اس کے سارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. احتساب میں بتاتا ہوں. احتساب سے مراد یہ ہے نیت کا ہونا، اور احتساب سے مراد اخلاص کا ہونا، کیونکہ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عبادت مردود ہو جایا کرتی ہے. احتساب کے 3 معنی بیان کیے، ایک اس کا نیت کا ہونا، اخلاص کا ہونا اور ثواب کی طلب رکھنا. 3 چیزوں کا نام احتساب ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی 7 لفظ ہے. تو ایمان سنیے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ اس چینل کے توسل سے میں بتانا چاہتا ہوں، اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اے ایمان والو. یا اللہ یہ ایمان کیا ہے؟ رب کہتا ہے ایمان تو ہے کملی والے سے پیار کرنے کا نام. اور بخاری شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 7، مسلم کے اندر جلد 1 صفحہ 49 حدیث نمبر 7 ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری کے اندر حدیث نمبر 49 ہے. میرے نبی کی یہ حدیث، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات نے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، سارے خاندان میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہ کر لے. تو پیار کا نام، ایمان کا نام محبت مصطفیٰ ہے. تو یہاں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ تاریخی منظر میں دیکھیں تو باقی امتوں کو کسی کو کہا یا اہل الکتاب، اے کتابیو، کسی کو کہا یا اہل الفقراء، اے فقیرو. فقیر کا لفظ کس کے لیے بولا؟ یا علی المساکین، اے مسکینو. کسی کو کہا اے مسکینو، کسی کو کہا اے فقیرو، کسی امت کو. لیکن جب میرے نبی کی امت کی بات آئی، رب 79 مرتبہ 89 مرتبہ کہتا ہے
اے ایمان والو یا اللہ تو اسے فقیر کیوں نہیں کہتا؟ باقیوں کو اگر فقیر کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے، باقیوں کو مسکین کہہ رہا ہے اسے بھی فقیر کہہ دے، باقیوں کو کتابی کہہ رہا ہے انہیں بھی کتابی کہہ دے۔ رب کی آواز آتی ہے جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائیں وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی، وہ مسکین نہیں رہتی۔ اور بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، رب حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے امت مصطفیٰ پر بڑا احسان کیا، مصطفیٰ کے میلاد کی صورت میں ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس امت کو غنی کر دیا جائے اور اسے اتنا امیر کمیر بنا دیا جائے وہ کبھی فقیر نہیں رہتی۔ نعمان صاحب وہ کبھی فقیر نہیں رہتی۔ مفتی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے بیان کیا اور بہت مزہ آ گیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو بیت القدر اس کا پس منظر کیا ہے؟